فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 34 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، تمام مسلمان اور سارے عیسائی طارق بن زیاد کو اندلس کا فاتح سمجھتے اور جانتے تھے، اور انہوں نے وہ خواب بھی سن لیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اندلس کی بشارت دی تھی۔ ایک تو طارق نیک تینت تھے، دوسرے بہادر تھے، تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح کی بشارت دی تھی، چوتھی بات یہ کہ انہوں نے اندلس کا کثیر حصہ فتح کر لیا تھا، اس لیے تمام مسلمان ان سے محبت کرتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے قید کر دیے جانے سے تمام مسلمانوں کو بہت رنج و افسوس تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گورنر موسیٰ کو فضول حسد نہیں بلکہ وہ بھی نیک طبیعت اور شریف النفس تھے، اس لیے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے طارق کو اس لیے قید کیا کہ وہ ان سے جل گئے ہیں، بلکہ کسی مصلحت سے ایسا کیا گیا ہے، اسی لیے سب خاموش تھے، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ ناظرین، یوں تو ہر مسلمان کو اس بات کا رنج تھا، مگر سب سے زیادہ صدمہ راحیل کو تھا۔ ناظرین، راحیل ایک خوبرو حسین لڑکی تھی، وہ بہت زیادہ بے چین تھی اور سوچتی تھی کہ کیا کرے اور کس طرح انہیں رہائی دلائے۔ ناظرین، ایک روز وہ اس کمرے میں گئی جہاں طارق قید تھے، چونکہ گورنر موسیٰ نے اس سے کسی کو ملنے کی ممانعت نہیں کی تھی، اس لیے ہر شخص جب چاہے اس سے مل سکتا تھا، محافظ کوئی روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب راحیل نے پوچھا تو انہیں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ ناظرین، راحیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ فاتح اعظم، جس کی بہادری نے تمام اندلس کے عیسائیوں کو مرعوب کر رکھا تھا، جس کی تلوار نے اسپین میں دھوم مچا دی تھی، جس کی جرأت اور بہادری کا ہر طرف چرچا ہے، دست و پابستہ ایک چٹائی پر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ ناظرین، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے طارق کو اور طارق نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نگاہوں میں افسوس، حسرت اور غم کی جھلک تھی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد راحیل بڑھی اور اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، شیر دل فاتح، فرط غم سے اس کی آواز بھرا گئی اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ طارق بولے، اے نیک دل دوشیزہ، تم کیوں اس غم خانہ میں آئی؟ راحیل، آپ کو دیکھنے اور باتیں کرنے کے لیے۔ طارق، تمہاری ہمدردی کا شکریہ راحیل، مجھے رنج و قلق ہے کہ بلا وجہ امیر محترم موسیٰ نے آپ کو قید کر دیا۔ طارق، اس میں امیر موسیٰ کا قصور نہیں ہے راحیل، اور کس کا ہے؟ طارق، میرے مقدر کا۔ راحیل، میں تو سمجھتی ہوں امیر نے آپ کی شہرت سے جل کر آپ کو قید کیا ہے۔ طارق، نہیں، یہ بات نہیں ہے، میرے خیال میں مجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی غرور سرزد ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں مجھے سزا دی ہے۔ راحیل، گویا آپ کو امیر کی طرف سے کوئی رنج نہیں ہے؟ طارق، بالکل بھی نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کر سکتا، نہ بیجا رنج رکھ سکتا ہے۔ راحیل، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان آپ کے خیر خواہ ہیں۔ طارق، خوب جانتا ہوں راحیل، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ طارق، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ راحیل، کیوں؟ طارق، اس لیے کہ امیر کی خلاف ورزی ایک مسلمان کبھی نہیں کرتا۔ راحیل، تو یہ کہیے کہ ان کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے۔ طارق، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ راحیل، اچھا، آپ رہا ہونا چاہتے ہیں؟ طارق، ضرور چاہتا ہوں۔ راحیل، تو میں محافظوں کی خوش آمد کرتی ہوں، یقین ہے کہ وہ آپ کو رہا کر دیں گے، اور پھر آپ میرے ساتھ چلنا، ہم دونوں پہاڑ کے کسی حصے پر رہا کریں گے، دنیا اور دنیا والوں سے الگ۔ طارق، میں تمہارا مشکور ہوں، مگر اس طرح رہا ہونا نہیں چاہتا۔ راحیل، اور کس طرح چاہتے ہیں؟ طارق، امیر خود مجھے رہا کریں۔ راحیل، ایسا کبھی نہیں کریں گے وہ۔ طارق، میرا خیال ہے وہ ان قریب مجھے رہا کر دیں گے۔ راحیل، اچھا، تو میں ان سے کچھ عرض کروں؟ طارق، ہاں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ راحیل، کسی بات کی تکلیف تو نہیں آپ کو؟ طارق، نہیں۔ راحیل، اچھا، تو میں اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ طارق، فی امان اللہ۔ ناظرین، راحیل وہاں سے چلی گئی اور دوسرے روز امیر موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔
موسیٰ کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ بادشاہ رازرک نے راحیل کو زبردستی پکڑوایا تھا اور وہ تہ خانے میں چلی گئی تھی۔ نیز یہ بھی اس نے طارق کو خاندان گاتھ کے 25 بادشاہوں کے تاجوں کا پتہ بھی دیا تھا اور یہ بھی کہ اس سے طارق سے ہمدردی ہے، لہٰذا جب موسیٰ کے پاس پہنچی تو سلام کر کے بیٹھ گئی تو امیر نے نہایت خندہ پیشانی سے پیش آ کر دریافت کیا کہ وہ کس لیے آئی ہے۔ راحیل میں طارق کے متعلق کچھ عرض کرنے آئی ہوں۔ موسیٰ جو بھی کہنا ہے بیٹی بلا تکلف کہو۔ راحیل آپ جانتے ہیں کہ طارق بے لوث انسان ہے، مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، حکومت اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ موسیٰ خوب جانتا ہوں راحیل اور آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ انہوں نے بے نظیر جرأت سے اندلس کو فتح کیا ہے۔ موسیٰ خوب واقف ہوں راحیل کیا ان کی بہادری خیر خواہی کا یہی صلہ ہونا چاہیے کہ انہیں قید کر دیا جائے؟ موسیٰ میری بھولی بیٹی، میں نے اسے اس لیے قید کیا ہے کہ اس نے جوش شجاعت کے زام میں میرے حکم کی نافرمانی کی۔ راحیل مجھے معلوم ہے لیکن اس نافرمانی میں مصلحت تھی۔ موسیٰ یہ درست ہے لیکن اس کے ہاتھ میں 12,000 مسلمانوں کی باغ دوڑ تھی۔ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جاتا تو دین و دنیا میں جواب دہ میں تھا راحیل، لیکن اگر کبھی مسلمانوں کو شکست ہوتی تو وہ کبھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرتے۔ موسیٰ یہ سچ ہے، اچھا تم کیا چاہتی ہو؟ راحیل میں چاہتی ہوں آپ اسے رہا کر دیں۔ موسیٰ میں نے خود طے کر لیا ہے کہ میں انہیں جلدی رہا کر دوں گا۔ راحیل آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ موسیٰ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس کی داڑھی اور چہرہ گرد آلود ہو رہے تھے۔ اس نے آتے ہی موسیٰ کو سلام کیا۔ ناظرین موسیٰ نے جواب دے کر اور پوچھا کیا تم خلیفہ کے حضور سے آ رہے ہو؟ آنے والا جی ہاں۔ موسیٰ کوئی فرمان لائے ہو؟ اجنبی نے کہا اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے یہ فرمان لکھ کر دیا ہے۔ ناظرین یہ کہتے ہی اس نے اپنی عبا میں سے ایک خریطہ نکالا اور موسیٰ کو پیش کیا۔ موسیٰ نے اسے چوم کر کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا از جناب بندہ خدا خالد بن ولید عبد المالک خلیفہ مملکت اسلامیہ بجانب موسیٰ بن نصیر والی بلاد اسلامیہ مغرب، حمد و ثنا کے بعد معلوم ہو کہ میں نے نیز تمام مسلمانوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے فضل سے اندلس میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے اور وہاں سے بدکاری اور اصنام پرستی کی بنیاد اکھاڑ کر رکھ دی ہے اور توحید پرستی کی بنیاد ڈالی ہے۔ طارق نے جو کیا باہم مشورے اور جوش جہاد سے لبریز ہو کر کیا، وہ سزا کا نہیں انعام کا حقدار ہے۔ وہ مخلص مجاہد اور مسلمانوں کی حکومت اسلامیہ کا خیر خواہ ہے۔ اسے فوراً عزت و احترام کے ساتھ رہا کر کے اس سے معافی مانگو۔ میں نے اسے اندلس کا وائس رائے مقرر کر دیا ہے، تم اسے ذمہ داری دے دو اور اس کی عزت افزائی کرو۔ میں ان تمام مسلمانوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ نے انہیں جوش و قوت عطا فرمائی اور اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ تمام مسلمانوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ناظرین گورنر موسیٰ اس فرمان کو پڑھ کر مسکرائے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا بیٹی راحیل میرے ساتھ آؤ۔ راحیل بھی اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں چل کر صحن میں آئے۔ ناظرین موسیٰ نے وہاں فرش کرا کہ تمام مسلمانوں اور فوجی افسروں کو بلوا لیا۔ جب سب آ گئے تو انہوں نے طارق کو طلب کیا۔ ناظرین جس وقت طارق وہاں آ گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا مسلمانوں میں نے طارق کو اس لیے قید کیا تھا کہ میرے خیال میں انہیں فقط فتح کے جوش میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے۔ حاشا اس میں میرے نفس یا حسد کا کوئی دخل نہیں تھا۔ آج خلیفۃ المسلمین کا فرمان آیا ہے، میں سناتا ہوں۔ ناظرین انہوں نے فرمان پڑھ کر سنایا۔ سنانے کے بعد طارق سے معافی مانگی اور کہا فاتح اعظم میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ناظرین اب دونوں اٹھ کر بغل گیر ہو گئے اور سب نے طارق کو وائس رائے بننے کی مبارکباد دی۔ ناظرین طارق کو قید کر دیے جانے کی وجہ سے جس قدر لوگوں کو موسیٰ
نے انہیں محل میں ایک کمرہ میں قید کیا تھا۔ جب وہ رہا ہوئے تو اسی کمرے میں رہنے لگے۔ ان کی تقدیر نے انہیں کچھ نہ کچھ بنا دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، طارق بن زیاد بربر کے رہنے والے تھے۔ گورنر موسیٰ بن نصیر نے اس ملک پر لشکر کشی کی۔ وہ اپنے ملک کی حمایت میں مسلمانوں سے نہایت بہادری اور بڑی دلیری سے لڑے، لیکن گرفتار ہو گئے اور موسیٰ کے پاس بطور غلام کے رہنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور گورنر موسیٰ نے ان کو آزاد کر کے فوج میں افسر بنا دیا۔ چونکہ وہ ہونہار ہوشیار تھے، اس لیے ترقی کرتے کرتے طنجہ کے گورنر ہو گئے۔ جب اندلس کی مہم درپیش ہوئی تو گورنر موسیٰ نے انہیں اس مہم پر روانہ کیا اور انہوں نے خدا داد ذہانت کی بدولت اندلس کو فتح کر لیا، مگر اللہ کو آزمائش منظور تھی، لہٰذا موسیٰ نے انہیں قید کر دیا۔ ناظرین، طارق بن زیاد اگر معمولی ظرف کا مالک ہوتا تو مسلمانوں سے ناراض ہو کر مرتد ہو جاتا، مگر وہ سچے مسلمان تھے، نہ وہ کسی سے خفا ہوئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت کی، بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اندلس کا وائس رائے بنا دیا۔ ناظرین، وہ عصر کی نماز پڑھ کر آئے اور کمرے کے باہر فرش پر بیٹھ گئے۔ ابھی ان کو بیٹھے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ راحیل آ گئی۔ وہ اس وقت بیش قیمت پوشاک پہنے ہوئے تھی، مسکراتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اندلس کے حاکم کو ہمارا سلام۔ ناظرین، طارق نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ خوشی کے احساس سے دمک رہا تھا، آنکھوں میں چمک اور لبوں پہ تبسم تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آؤ میری محسنہ، بیٹھ جاؤ۔ راحیل: محسنہ، یہ کیا کہہ دیا ہے آپ نے مجھے؟ طارق: شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے راحیل، آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں؟ ناظرین، طارق کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ آواز سی آئی۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، انہیں نائلہ اور بلقیس آتی ہوئی نظر آئی۔ غالباً آپ ناظرین کو یاد ہوگا کہ نائلہ گورنر موسیٰ کے ساتھ اور بلقیس اسماعیل اور مغیث الرومی کے ہمراہ آئی تھی اور طلیطلہ میں موجود تھی۔ راحیل انہیں خوب جانتی تھی، لیکن طارق نے ان کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ملکہ نائلہ نے طارق کے سامنے بیٹھ کر کہا: میں آپ کو رہائی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، امامن کی بیٹی بلقیس نے قدر شوخی سے کہا، اور میں بھی۔ ناظرین، طارق نے دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ طارق نے خلیفہ سمیت تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس روز سے وہ بھی امید اندلس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، طارق کی قید اور رہائی پر تفصیلاً اس لیے روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چل سکے کہ طارق بن زیاد کی قید میں گورنر موسیٰ کی کوئی بری نیت یا حسد نہیں تھا۔ اب راحیل نے طارق کی طرف ادب سے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا: میں ان دونوں کا تعارف کرواتی ہوں، یہ اندلس کی ملکہ نائلہ شاہ روزری کی بیوی ہے اور یہ قرطبہ کے مشہور تاجر امامن کی بیٹی بلقیس ہے۔ طارق: میں سمجھ گیا، یہ خوشنما توق والی حسینہ؟ راحیل: ہاں، ساری دنیا میں یہ اسی نام سے مشہور ہے۔ طارق: اور یہ وہ ہیں جن کی رہائی کے لیے اسماعیل گئے تھے؟ جی ہاں، یہ وہی ہے، اور پھر وہیں قید ہو گئے تھے۔ طارق: انہوں نے اسماعیل کو کہاں چھوڑا؟ بلقیس: وہ طلیطلہ میں موجود ہیں۔ طارق نے کہا: آپ طلیطلہ کیسے پہنچ گئی؟ بلقیس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ شرما کر سر جھکا لیا۔ نائلہ نے کہا: اسماعیل کی محبت انہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ طارق نے قدرے متبسم ہو کر کہا: خوب سنا تھا، آپ مریڈا چلی گئی ہیں تو یہاں کیسے؟ اب شرمانے کی باری نائلہ کی تھی۔ ناظرین، بلقیس نے جلدی سے کہا: اسے عبدالعزیز کی الفت یہاں لائی۔ طارق: تو یہی کہیے کہ ناظرین، راحیل نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا: بس خاموش رہیں ورنہ یہ دونوں ہمیں زج کر دیں گی۔ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا: خوب، تم اندلس کے وائس رائے طارق بن زیاد کے دل پر حکومت کرنا شروع کر چکی ہو۔ راحیل نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: سن لیا آپ نے؟ بلقیس نے ہنس کر کہا: یہ اونچا سنتے ہیں۔ ناظرین، اب آفتاب غروب ہو گیا تھا اور مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ طارق نے اٹھتے ہوئے کہا: اذان ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ آؤں؟ نائلہ: بہتر ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے
چلیے معزز ناظرین چلتے ہیں اب دوسری جانب عبدالعزیز اسونیا کا انتظام کر کے عربی سرفروشوں کو ہمراہ لے کر تلی تلا کی جانب روانہ ہوئے۔ اسونیا صوبہ مرشیا میں واقع تھا۔ وہ اس صوبے پر عمل دخل کرتے بڑھنے لگے۔ جس بستی جس شہر سے گزرے لوگوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس طرح اسلامی قلمرو وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ ناظرین عبدالعزیز ذرا تیزی سے تلی تلا کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت پہاڑی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر رہے تھے۔ ایک روز جب کہ وہ ایک درہ سے نکلے تو انہوں نے چند عیسائی سواروں کو دیکھا جو ایک چٹان پر کھڑے تھے۔ جو ہی ان سواروں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ عبدالعزیز نے چند شہران اسلام کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ یہ چٹان پر چڑھ کر دور تک ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے مگر ان کا پتہ نہ چلا۔ وہ کسی چٹان میں ایسے چھپے کے باوجود کوشش کے ان کا سراغ نہ ملا، لیکن کچھ دیر بعد معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 35 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔